بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو عید کے دن مندرجہ ذیل امور مسنون ہیں۔ صبح سویرے اٹھنا، غسل اور مسواک کرنا، پاک صاف اور عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، نماز سے پہلے کچھ نہ کھانا، عیدگاہ کے راستے میں بآواز بلند تکبیر کہنا۔ دوستو نماز عید کی 2 رکعت ہیں۔ اس میں ہر رکعت کے اندر 3 تکبیر زائد ہیں۔ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد قرات سے پہلے اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع سے پہلے ان زائد تکبیروں میں کانوں تک ہاتھ اٹھانے ہیں۔ پہلی تکبیر میں 2 تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیں، تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ لیں، دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں کے بعد ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، چوتھی تکبیر کے ساتھ رکوع میں چلے جائیں۔ اگر دوران نماز امام یا کوئی مقتدی عید کی زائد تکبیروں یا ترتیب بھول جائے تو ازدحام کی وجہ سے نماز درست ہوگی، سجدہ سہو بھی ضروری نہیں۔ اگر کوئی نماز میں تاخیر سے پہنچا اور 1 رکعت نکل گئی تو اس رکعت کو پہلی رکعت کی ترتیب کے مطابق قضا کرے گا، یعنی ثنا سبحانک اللہم کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے گا اور آگے ترتیب کے مطابق رکعت پوری کرے گا۔ نماز عید کے بعد خطبہ سننا مسنون ہے۔ خطبہ سننے کا اہتمام کرنا چاہیے، خطبہ سے پہلے اٹھنا درست نہیں۔ دوستو قربانی کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں، اس لیے اہل اسلام سے درخواست ہے کہ اس عبادت کو ہرگز ترک نہ کریں جو اسلام کے شعائر میں سے ہیں۔ اس سلسلے میں جن اشعارات و آداب کا مخلوط رکھنا ضروری ہے انہیں اپنے سامنے رکھیں اور قربانی کا جانور خوب دیکھ بھال کر خریدیں۔ دوستو اب بات کر لیتے ہیں قربانی کے مسائل کی۔ دوستو جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے، یعنی قربانی کے 3 ایام کے دوران اپنی ضرورت سے زائد اتنا مال یا اشیاء جمع ہو جائیں کہ جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی لازم ہے۔ مثلا رہائشی مکان کے علاوہ کوئی مکان ہو، خواہ تجارت کے لیے ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح ضروری سواری کے طور پر استعمال ہونے والی گاڑی کے علاوہ گاڑی ہو تو ایسے شخص پر بھی قربانی لازم ہے۔ مسافر پر قربانی لازم نہیں۔ قربانی 12ویں ذی الحج کے شام تک ہے، 12ویں تاریخ کا سورج غروب ہو جانے کے بعد درست نہیں۔ دن کے وقت کرنا افضل ہے، اگرچہ رات کو بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ دوستو قربانی درست ہونے کے لیے قربانی کے جانور کی عمر پوری ہونا اور عیب سے محفوظ ہونا شرعاً ضروری ہوتا ہے۔ جانور کسی مسلمان سے خریدنا شرط نہیں، پس کسی غیر مسلم سے قربانی کا جانور خریدنا جائز ہے۔ ایسے جانور کی قربانی کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثلاً جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے۔ عربی زبان میں بکری، دمبا وغیرہ میں مثلاً اسے کہا جاتا ہے جس کی عمر 1 سال مکمل ہو چکی ہو، اور گائے، بیل، بھینس وغیرہ میں مثلاً اس جانور کو کہا جاتا ہے جو 2 سال مکمل کر چکا ہے، جبکہ اونٹ میں مثلاً اسے کہا جاتا ہے جو 5 سال مکمل کر چکا ہو۔ اسی طرح سے اگر بھیڑ فربہ ہو اور اس کی عمر 6 ماہ ہو چکی ہو تو اس کی قربانی کی بھی اجازت دی ہے۔ قربانی کے جانوروں کی کم سے کم عمر حدیث سے ثابت ہے، البتہ زائد کی کوئی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں فرمائی ہے، لہٰذا زیادہ عمر کے جانور کی قربانی جائز ہے، البتہ اگر اس کے سارے یا اکثر دانت ٹوٹ جائیں جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکے، ایسی صورت میں عیب پیدا ہونے کی وجہ سے اسے قربانی میں ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ دمبا کے علاوہ قربانی کے باقی جانوروں میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، بشرطیکہ کسی شریک کا حصہ 7 سے کم نہ ہو اور سب قربانی کی نیت سے شریک ہوں یا عقیقہ کی نیت سے، صرف گوشت کی نیت سے شریک نہ ہوں۔ گائے، بھینس اور اونٹ وغیرہ میں 7 سے کم افراد بھی شریک ہو سکتے ہیں، اس طور پر کہ مثلاً 4 آدمی ہوں تو 3 افراد کے 2 حصے ہیں اور ایک کا حصہ 1 ہو جائے گا۔ اگر پورے جانور کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیں یہ بھی درست ہے، یا یہ کہ 2 آدمی موجود ہوں تو نصف بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔
اسی طرح اگر کئی افراد مل کر ایک حصہ اصالِ ثواب کے طور پر کرنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے۔ البتہ ضروری ہے کہ سارے شرکاء اپنی اپنی رقم جمع کر کے ایک شریک کو ہبہ کر دیں اور وہ اپنی طرف سے قربانی کر دے۔ اس طرح قربانی کا حصہ ایک ہی طرف سے ہو جائے گا اور ثواب سب کو ملے گا۔ اگر قربانی کا جانور اس نیت سے خریدا کہ بعد میں کوئی مل گیا تو شریک کر لوں گا اور بعد میں کسی اور کو قربانی یا عقیقہ کی نیت سے شریک کیا تو قربانی درست ہے، اور اگر خریدتے وقت کسی اور کو شریک کرنے کی نیت نہ تھی بلکہ پورا جانور اپنی طرف سے قربانی کرنے کی نیت سے خریدا تھا تو اب اگر شریک کرنے والا غریب ہے تو کسی اور کو شریک نہیں کر سکتا، اور اگر مالدار ہے تو شریک کر سکتا ہے، البتہ بہتر نہیں ہے۔ قربانی کے جانور میں کئی شرکاء ہیں تو گوشت وزن کر کے تقسیم کریں۔ بھیڑ بکری جب 1 سال کی ہو جائے، گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا تو اس کی قربانی جائز ہے، اگر اس سے کم ہے تو جائز نہیں۔ ہاں، دمبا بھیڑ نہ کہ بکرا اگر اتنا موٹا تازہ ہو کہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ موجودہ دور میں جانوروں کو تول کر وزن کر کے خرید و فروخت کرنا بھی جائز ہے، ایسی قربانی بلا شبہ درست ہے۔ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ اچھا ہے، اگر خود ذبح نہ کر سکتا ہو تو کسی اور سے بھی ذبح کرا سکتا ہے۔ بعض لوگ قصاب سے ذبح کراتے وقت ابتدا میں خود بھی چھری پر ہاتھ رکھ لیا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ قصاب اور قربانی کرنے والے دونوں تکبیریں پڑھیں۔ قربانی صرف اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے نہیں۔ اولاد چاہے بالغ ہو یا نابالغ، مالدار ہو یا غریب۔ جانور اگر اندھا ہو یا ایک آنکھ کی 1/3 یا اس سے زائد روشنی جاتی رہی ہو، یا ایک کان یا 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 یا اس سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ گائے اور بھینس کے 2 تھن یا بکری کا 1 تھن خشک ہو چکا ہو یا پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں۔ اسی طرح اگر جانور 1 پاؤں سے لنگڑا ہے، یعنی 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھے پاؤں کا سہارا نہیں لیتا تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں۔ ہاں، اگر وہ چوتھے پاؤں سے سہارا لیتا ہے لیکن لنگڑا کے چلتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ قربانی کا جانور صحت مند ہونا چاہیے۔ اگر جانور کی عمر پوری ہو اور دانت نہ نکلے ہوں تو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ تاہم اس سلسلے میں صرف جانوروں کے عام سوداگروں کی بات معتبر نہیں ہے، بلکہ یقین سے معلوم ہونا ضروری ہے، یا یہ کہ خود گھر میں پالا ہوا جانور ہو تو اس کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ چکے ہوں، اس طور کے دماغ اس سے متاثر ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، اور اگر معمولی ٹوٹے ہوں یا سرے سے سینگ ہی نہ ہوں جیسے اونٹ تو بلا کراہت جائز ہے۔ اسی طرح گائے بکری وغیرہ کے اگر پیدائشی سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر کسی نے مرتے وقت وصیت کی ہو کہ میرے مال سے قربانی کی جائے تو اس قربانی کا سارا گوشت خیرات کرنا ضروری ہے، خود کچھ بھی نہ کھائے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو قربانی کی روح اور حقیقت سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔